حدیث کہتی ہے ہر تنگی اور مصیبت سے بچاؤ ذکر سے ہوتا ہے۔ بندے نے گناہ کا ارادہ کر لیا ہو، گناہ کرنے لگے، زبان سے ذکر نکل آئے، کلمات بول دے، ان الرجل لیہم بالذکر فیدعو لیہم بالذنب فیذکر اللہ فیدعو۔ بندے نے گناہ کا ارادہ کر لیا ہو، گناہ کرنے لگے، اگر ذکر کی اسے توفیق مل جائے تو اللہ اسے گناہ سے بچا دیتے۔ جنتی کوئی حسرت نہیں کریں گے، لن يتحسر اہل الجنہ الا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها۔ جنتی ایک چیز پہ حسرت ضرور کریں گے، اس گھڑی پہ حسرت کریں گے جو بغیر ذکر کے گزر گئی، کہیں گے کاش ذکر کر لیتے آج اور درجے بلند مل جاتے۔ اس لیے کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے اس لفظ کو۔ کتنے سیکنڈ لگتے ہیں؟ 100 مرتبہ پڑھ لیں، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ مل جائے گا، 99 بلائیں دور ہو جائیں گی۔ حسبی اللہ پڑھ لیں، آگ اگر ابراہیم کی بجھ سکتی ہے یہ پڑھنے سے، تو معاشرے میں حسد اور بغض کی آگ بھی اللہ تمہاری بجھا دے گا۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا، یہ پڑھ لے، دنیا جہان کا غم، فکر، خوف، قلق، اضطراب ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر پہ درود بھیجیں، تم ایک مرتبہ بھیجو گے اللہ 70 مرتبہ رحمتیں نازل کریں گے، فرشتے 70 مرتبہ تمہاری بخشش، مغفرت، برکت کی دعا کریں گے۔ تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، ساری زندگی کے گناہ بھی معاف اور ساری زندگی کے غم بھی اللہ ختم کر دیں گے۔ ایک ذکر چھوٹا سا اور ساتھ ملا لیں، رضیت باللہ ربا، بولیے، وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ 3 مرتبہ پڑھ لو، سارے گناہ معاف۔ 3 مرتبہ صبح و شام پڑھ لو، قیامت کو اللہ کے حضور سفارش کر دیں۔ یہ 1 مرتبہ پڑھ لو، ظالم کے ظلم سے اللہ تمہیں بچا دیں گے۔ یہ ذکر کرنے لگ جاؤ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اپنے ہاتھ سے اس بندے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں، اور 5واں انعام اس وقت تک اللہ نعمتیں دیتے ہی جائیں گے، دیتے ہی جائیں گے جنت میں، جب تک بول کے نہیں کہے گا رضیت یا رب، یا اللہ میں راضی ہو گیا بس۔